السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے آپ کا معلم پروفیسر قاری عبدالمنان سیغم۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے سورہ النساء اور قرآن مجید کا 6واں پارہ ہے۔ آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک اکثر میں صرف 5 آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ آج صورت ختم ہو رہی ہے تو آخر میں جو ہے نا 6 آیات بچی ہیں، تو میں نے کہا یہ مکمل ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ وأما الذین استنکفوا واستکبروا فیعذبہم عذابا علیما ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ محترم ناظرین کرام، آج اس کے بعد آپ ترجمہ سماعت فرمائیں، لیکن اس میں کچھ وراثت کے مسائل بھی ہیں۔ یہ آج کا درس تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، غور کریں۔ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر کوئی ایسی بات نہ کہو مگر جو سچی بات ہو۔ سچی بات کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ میں فرما دے، اس کا پیغمبر ہمیں سنا دے۔ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول ہے۔ وَقَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور کلمہ ہے اس کا، کس کا؟ اللہ کا ہے، جو اس نے القاء کیا مریم کی طرف۔ وروح منہ، اور روح ہے اس کی طرف سے، یعنی اس میں روح اللہ نے ڈالی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، اور نہ کہو ثلاثہ یعنی 3۔ انتہوا خیرا لکم، رک جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ 3 ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ ذوالجلال صرف ایک ہیں، وحدہ لا شریک ہیں۔
سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی اللہ کا ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز، تمام کام کرنے والا، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اور ساری مخلوق کے نظام کو چلانے والا، ان کی ضرورتوں کو پورے کرنے والا بھی صرف ایک ہے۔ لن یستنکف المسیح، نہیں ہے آر مسیح کو ان یکون عبدا للہ، یعنی وہ اللہ کا بندہ کہلائے، اس کے لیے کوئی اس بات میں آر نہیں ہے۔ وللملائکۃ المقربون، اور اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ یہ بات کہیں کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ کہنے میں ان کو بھی کوئی آر نہیں ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اس کی عبادت میں آر سمجھے، اللہ کی عبادت میں آر سمجھے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ کہتے ہیں ہم تمام کو اپنے پاس جمع کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ کہتے ہیں ان کو ہم ان کے اجر پورے پورے دیں گے، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہم ان کو زیادہ دیں گے اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جو آر سمجھیں گے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ کہتی ہے ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے، استغفر اللہ، ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس برہان، دلیل، سند، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا، اور اتارا اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف نور، روشنی، مبینہ، واضح۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی سے پکڑا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فی رحمتہ، اللہ کہتے ہیں میں اپنے رحمت سے ان کو داخل کروں گا، رحمت منہ وفضل، میں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کو اس میں داخل کروں گا، کس میں؟ اللہ اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کی رہنمائی کرے گا صراط مستقیم کی طرف، جو سیدھا راستہ ہے، اللہ ان کو اس راستے پر چلا بھی دیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، ان کو سیدھے راستے پر لگا دیں گے۔ دعا کریں اللہ ان میں سے ہمیں کرے کہ جن کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ سیدھے راستے پر چلا دے، تاکہ وہ سیدھا راستہ جنت کو جانے والا ہے، اور اس پر ہم جنت میں چلے جائیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت والا راستہ ہے۔ یستفتونک، آپ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے متعلق بتاتے ہیں۔ ان امرؤ، حالانکہ ایک آدمی جو کہ فوت ہو گیا ہے، لیس لہ ولد، اس کا بیٹا نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس فوت شدہ کے ترکے سے اس بہن کے لیے کیا ہے؟ آدھا حصہ ہے۔ وہو یرثھا، اور وہ اس کی وارث بنے گی، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کا بیٹا نہیں ہے، فإن کانت اثنتین، اگر دو بہنیں ہوگی، فلہا الثلثان، تو ان کے لیے 2 کا حصہ ہے، مما ترکا، جو اس مرنے والے نے ترکہ چھوڑا ہے۔ وإن کانوا اخوہ، اگر وہ کئی شخص ہیں، رجال و نساء، وہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مذکر کے لیے ایک حصہ ہے برابر 2 عورتوں کے۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہے ہیں، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو، تم غلطی نہ کرو، تم خطا نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، الحمدللہ یہ سورہ جو ہے النساء، ہم یہ ترجمے کے ساتھ ہم سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے،
تو میرے بھائیوں یہ صورت آج مکمل ہو گئی ہے. تو میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ کے سامنے روزانہ 5 آیات رکھتا ہوں، لیکن یہ آخری آیات تھیں، 6 ہو گئی ہیں. تو ان کو سب سے پہلے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھا کریں، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کو اپنے سینے میں اپنے دل میں اتاریں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں. تو میرے بھائیوں ان آیات میں سب سے بڑی بات ہمارے لیے جو ہے اس دور میں وہ وراثت کا مسئلہ ہے. اکثر بھائیوں اور بہنوں میں وراثت میں ظلم کیا جاتا ہے. والد جس بچے سے بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو زیادہ حصہ دے دیتا ہے. اگر کوئی تھوڑا سا نافرمان ہو جائے یا جو مال کمانے میں پیچھے رہ جائے یا اطاعت شاری میں پیچھے رہ جائے تو اس کو کم دیا جاتا ہے. نہیں، وراثت میں کوئی فرما بردار ہو، نافرمان ہو، امیر ہو، غریب ہو، جیسا بھی ہو، باپ کی وراثت میں سب برابر کے شریک ہیں، بہن بھائی. اور اسی طرح بعض گھروں میں ظلم چل رہا ہے کہ بہنوں کو شادی کرتے ہیں، جہیز دے کر ان کو فارغ کر دیتے ہیں، اور بہت بڑا حصہ ان کا جو ان کا وراثت میں ہوتا ہے، بڑی ان کی جائیداد ہوتی ہے، لاکھوں نہیں اربوں کروڑوں کے حساب سے بھی ہوتی ہے، تو بہنوں کو باپ کے ورثے سے وہ محروم کر دیتے ہیں. اگر کوئی بہن مانگ لیتی ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، تو پھر ساری زندگی اس سے بولتے نہیں ہیں کہ اس نے اپنا حصہ لے لیا ہے. یہ ظلم ہے، ظالمانہ نظام ہے ہمارا، جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ ذوالجلال کہتے ہیں ان تضلوا، میں نے سارے وراثت کے مثال اس لیے بیان کیے تاکہ گمراہ نہ ہو، غلطی نہ کرو، ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر. تو میرے بھائیوں، جو جانے والا تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، جو بھی تمہیں وراثت سے ملتا ہے، اس کی اولاد میں جتنے بھائی ہیں، جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کر دینا چاہیے. تو دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن مجید پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے پڑھنے سے جو خیر و برکات ہیں اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.